ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے۔ دیکھو یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چونٹی کی بات بھی سن لیتے۔ مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی۔ تو وہ تو 3 میل دور چونٹی کی آواز سن لیتے تھے۔ اس کے کان میں چونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، کچھ بتائے گا، پھر دوڑ لگا دے گا شاید۔ کان میں رکھو اس کو، کہو بتا چونٹی کیا کہتی۔ اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے کہ جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مان، لیکن حضرت سلیمان نے سنی چونٹی کی بات اور اب اگلی بات کہنے لگا ہوں۔ بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا۔ جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور وہ بھی چونٹی، تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ کرے خیر خواہی، خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اس پر کئی کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی۔ تو جب آپ گئے تو ایک چونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہی، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پہ۔ تو حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینے دے، تو چونٹی کی دعا میں برسا دینا پر دعا کر لینے دے۔ فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا چونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کی لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے، تو آپ نہ کریں تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی۔ آپ جائیں، آج بارش آئے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا۔ تو جو چونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے، تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد، اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے، پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے۔ اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا، پرندہ ہدہد غائب تھا۔ تو حضرت سلیمان کہنے لگا کدھر گیا وہ ہدہد، نظر نہ آج آیا، سخت سزا دوں گا، یا تو کوئی اچھی خبر لائے گا، کیونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا۔ اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا۔ تو یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے، تو صحیح خبر لے کے آ گیا۔ آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے، 80 گز اس کا تخت لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے۔ تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا، فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یا تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے، ورنہ تیار ہو جائے، جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں۔ وہ جب لے کے گئے نا خط، یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے، اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں۔ اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی، وزیروں کو بلایا۔ حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائڈ پہ ہو کے سننا وہ کیا کہتا۔ بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے، بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا۔ ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے۔ تو یا ایک تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے، سائڈ پہ ہو کے سننے لگے۔ تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے۔ وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے ہیں، ملک کھنڈر بن جاتے ہیں، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ آزما لیتے ہوں۔ کہا کیسے؟ کہنے لگی تحفے تائے بھیجتے ہیں،
اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے، اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بندے۔ یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا۔ اس نے 500 کنیزیں، 500 غلام، بڑے شاندار لباس پہنا کے، 500 گھوڑا بڑا تگڑا، اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا۔ خود پہلے سے خبر لے کے آ گیا، حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے، فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، مالا مال کیا میرے مالک نے، جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی۔ جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا۔ بندے کیا دے سکتے ہیں؟ بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی؟ تو فرمایا اسے کہو یا فرما بردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہاں تو جنات، سرکش جنات کھڑے، وہ بادشاہ نہیں وہ نبی ہے، وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی حوال سنایا۔ تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی، مانا کیا ہے میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی۔ حضرت سلیمان نے کہا بھی اب اس طرح کرو، ذرا فرش بچھاؤ۔ انہوں نے فرش بچھایا، اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی، لگ رہا تھا دریا ہے، ڈیوٹی لگ رہا تھی، جنات نے بچھا دیا۔ ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہے۔ اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا، اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں، اس 7 کمروں میں پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئی۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا، وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا، ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، اور اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، اور اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے، اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو آئے جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کا نفسیاتی معاملہ تھا، سوچ تھی۔ 7 کمروں میں مکفل کر کے وہ نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ کہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھے آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو کہتے ہیں ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے، تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال افریت من الجن، جنوں میں سے بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یا فیصلے ختم، کچھ طریقہ صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا دیا آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا دیا آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہو گئے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے آ جائے گا، پر ہوائی جہاز پہ کارگو کرا کے DHL کے ذریعے کیسے آئے گا؟ وہاں آئے گا تو بس آئے گا۔ تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، تو سٹ تے پکڑا کوار گندن، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے کہا کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، بندہ تھا جن تھا،
जिन की तो बात मानी नहीं उन्होंने। क्या कहा, मैं आंख झपकने से पहले ले आऊंगा। तो हज़रत सुलेमान कहने लगे तू ठीक है, चल ला फिर। मेरे शेख कामिल मुर्शद अकमल शेख बहरो पार हुजूर गौसे पाक जिलानी हजरत गौसे आजम यूं करके शागिर्दों को मुरीदों को सबक पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते हाथ आगे किया, और जब हाथ वापस आया तो भीग गया था सारा। तो शागिर्द कहने लगे हुजूर ये क्या है? फरमाया तुम्हें नहीं समझ आएगी, छोड़ो तुम्हारे वाली बात नहीं। खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासिब कर दी, रहने दो तुम। कुछ वक्त गुजरा तो कुछ लोग आ गए, अभी क्लास खत्म नहीं हुई थी, कपड़े भीगे हुए हो। वो शागिर्द पहले मुंतजिर थे, कहा तुम्हें क्या हुआ? कहने लगे दरिया में जा रहे, अचानक हिचकोले आने लगे। तो हमने कोई किसी बेअमल का बाजू तो नहीं ना थामा, हम गौसे आजम के मानने वाले हैं। तो दरिया में कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यन लिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में मदद करो। तो कहने लगे बस एक हाथ ही आया है, और यूं कश्ती खींच के बाहर निकाली है। तो अब वो शागिर्द सारे चुप कर गए, कहने लगे जवाब क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा तुमने हाथ देखा है पहुंचता हुआ, और हमने हाथ देखा है यहाँ से जाता हुआ। तुमने पहुंचता हुआ देखा है, तो हमने हजरत बाओलक नक्शबंद बुखारी उनकी एक मुरीदनी थी, ऊपर चुबारे पे किसी ने उसकी इज्जत पे हाथ डाला, चुबारे पे ऊपर वाली मंजिल पे। उस मुरीदनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए छलांग लगा। जब वो नीचे गिर रही थी तो हजरत बाओलक नक्शबंद बुखारी पहुंच गए। नीचे कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया, कोई चारपाई बिछा दी, कोई ऐसा जिसपे वो आके आराम से गिरी और बच गई। हजरत साहब की तरफ देख के कहने लगी हुजूर आप कब आए? फरमाने लगे पुत्र जब तू चुबारे से चली थी तब मैं बुखारे से चला था, जब तू चुबारे से चली थी ना तब मैं बुखारे से चला था, और तेरे नीचे आने तक मैं भी पहुंच गया हूं। मैं भी मालीदा कम राखी करना, पल कच्चे होन या पक्के, ए पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा है। ये झूठे होन या सच्चे, ये पक्की गुलामी करें या कच्ची करें, पीर की भी मजबूरी होती है। क्या करें, पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है। ये झूठे होन या सच्चे, क्या किया जा सकता है? लेकिन ना नाफरमान बेटे का भी तो जायदाद में हिस्सा होता है ना, नाफरमान भी हो तो जायदाद में हिस्सा। तो चलो बाप नाराज रहेगा तो अल्लाह नाराज रहेगा, बात अलग है, पर जायदाद का हकदार तो है ना, चाहे नाफरमान ही है। पीर मुरीदां दे सिर ते ही रहिंदा है, ये झूठे होन या। फिर वो तख्त आ गया, हज़रत सुलेमान से पूछा ये क्या है? काला हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, फरमाने लगे कुछ भी नहीं। हज़रत सुलेमान कहने लगे ये मेरे रब का फजल है। शायद सब मुफस्सिरीन ने बड़ी बड़ी बातें की हो, पर यहाँ एक काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का फिक्रा में पढ़ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था। काजी साहब फरमाने लगे इस आयत पे, काजी साहब कहते हैं जिन पर निरा फजल था, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, निरा फजल, फरमाया उनकी तो इतनी ताकत है कि वो हजारों मील दूर से 80 गज लंबा 80 गज चौड़ा तख्त आंख झपकने से पहले ले आते हैं। और जिनके बारे में अल्लाह फरमाते हैं बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा, फरमाया महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दे, बाकियों पे निरा फजल था, इन पर तो फजल कबीर है, इन पर तो बड़ा फजल है अल्लाह। तो फरमाया जिन पर फजल कबीर हो, एक नहीं इस पर मैं बड़े दलाइल दे सकता हूँ, करामाते औलिया पर मैं बड़े ही दलाइल दे सकता हूँ, बड़े। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बादशाह आया तो कहने लगा पीर तब मानूंगा जब सेब खिलाएंगे, सेब का मौसम ही नहीं था। तो हजरत साहब आते ही उसे कहने लगे अब तू मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल, तो सेब खिलाए तो वली या ना खिलाए तो वली कोई नहीं, ये तो अब मेरी विलायत को सेबों पे तो ना तोल। तो हजरत साहब ने यूं हाथ उठाया तो अल्लाह ने 2 सेब अता फरमाए। तो वहां जुमला है हुजूर गौसे आजम का, फरमाने लगे अगर अल्लाह हजरत मरियम सलामुल्लाह जो बनी इसराइल की वलिया हैं, वली है ना, वो नबी तो नहीं ना, औरत नबी नहीं हो सकती। फरमाया अगर अल्लाह उन्हें बगैर मौसम के फल दे सकता है, मैं तो मोहम्मद अरबी का नौकर हूँ। फरमाया अब मैं 2 सेब आए थे, तो कहने लगा मेरे तो दिल में एक सेब था ना, तो हुजूर गौसे आजम ने ना एक सेब मुझे दिया, एक मैंने खाया तो एक गौस पाक खाने लगे। कहते मैंने वो मुंह में रखा जरा तुर्श था, तो मेरे चेहरे का वो रंग देख के ना असर देख के कि तलखी महसूस, तो गौसे आजम कहने लगा मेरे वाला खा। एक उन्होंने काट के टुकड़ा दिया, कहते खाया तो बड़ा मीठा था। तो मैंने कहा हुजूर आए तो दोनों ही गैब से, आपके वाला मीठा है मेरे वाला कड़वा है। तो आप फरमाने लगे आए तो दोनों गैब से थे, पर एक को जरा जालिम के हाथ लग गए हैं, उसको तंबीह भी कर दी कि जुल्म से बाज आ जा, तंबीह भी कर दी, पर मैं हाथ जालिम के लाके इसलिए तुर्श हो गया सियाना बाण। एक नहीं 20 दर्जनों, लेकिन पता नहीं क्यों लोग अड़ गए, पता नहीं क्यों कड़ के आ गए करामत औलिया के मामले में। बिल्कुल अभी किसी हदीस में ये नहीं आया कि इस जमाने में वली होंगे तो इस जमाने में वली नहीं होंगे। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा
نہیں ہوگی. اقبال کہتا ہے اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء کیا ہیں؟ جواسیسُ القلوب. اقبال کہتا ہے ولی کا بہت بڑا ولی تم نے دیکھنا ہو تو اسے دیکھو جو تیرے دل کا جاسوس ہے. چلو یہ مشکل بات ہے، میں نہیں چھیڑتا، لیکن جو تیرے وہ جاسوسی کرتا ہے اور کرتا ہے تیرے دل کی، وہ تیرے دل کا جاسوس ہوتا ہے ولی. اور اس پر حضور کی حدیث ہے، فرمایا اس کی فراست قلبی سے ڈر، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ڈر اس کی فراست قلبی سے. اللہ توفیق عطا فرمائے. 12 اس ولی کا نام تھا آصف بن برخیہ. آصف بن برخیہ یہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے. وہ آئی ملکہ بلقیس، اور جب وہ آئی نا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے سامنے حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، اور جو رستہ ہے نا درمیان میں وہ فرش ہے کہ دریا ہے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس نے نا اپنا یوں کر کے اوپر کپڑا اٹھانا شروع کر دیا کہ نیچے پانی ہے. حضرت سلیمان کہنے لگے چلتی آ، نیچے کچھ بھی نہیں. اس نے پیر رکھا، نیچے مچھلیاں بھی تیرتی جا رہی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام، آج بھی اللہ نے توفیق دیا نا، لوگوں نے اس طرح کی تعمیرات بعد میں کی ہیں، لیکن اس کے موجد، اس کے پہلے بنانے والے حضرت سلیمان ہیں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. تو وہ ملکہ آپ کے پاس آئی، پھر وہ آپ کی فرما بردار ہو گئی. اور بعد مفسر نے یہ لکھا ہے کہ اس نے جب کلمہ پڑھا تو پھر اس کا نکاح بھی حضرت سلیمان سے. حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے سورہ لقمان کے اندر آپ کی ان نصیحتوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لقمان ان کی جو بات انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ کی، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے لوگوں کے ساتھ اپنے رخ کو نہ پھیرا کر، غرور کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو پھیر نہ لیا کر لوگوں کی طرف سے. اور وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلا کر. تکبر کے ساتھ اپنے لب و لہجے کو لوگوں سے پھیر نہ لیا کر، اور زمین پر اکڑ کے بھی نہ چلا کر. جناب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں، اور اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. اسلام ہماری تربیت کرتا ہے ہر موقع پر، اور ہمیں اسباق پڑھاتا ہے زندگی ساری گزارنے کے لیے. انسان کی بات کا دوسرے پر بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن اس کی بات کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. کھانے کا بھی بڑا اثر ہے، لیکن کھانا آپ کس برتن میں رکھ کے دے رہے ہیں اس کا بھی بڑا اثر ہے. آپ نے کھانا کس طرح سجایا ہے، کس جگہ کسی کو بٹھایا ہے، اس کا بھی بہت زیادہ اثر ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے وہ ہمیشہ اچھے اخلاق والا ہونا چاہیے. لہجے جو ہوتے ہیں نا، لہجے، لب و لہجہ، وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے، بڑا اثر رکھتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، ابھی نونہال بچہ ہے چھوٹا سا، ابھی اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سی بات کا کیا معنی ہے. اسی بچے کے آپ نے گال پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرا تو وہ ہنس دیتا ہے، لیکن اگر آپ غصے کے ساتھ اس کی گال پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ رو دیتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں گے، ابھی اس کو لفظوں کے مفاہیم کا نہیں پتا، معانی سے ابھی وہ آگاہ نہیں ہے، معانی نہیں جانتا، پر آپ نے کس لہجے کے ساتھ اس سے پیار کیا یہ اسے پتا ہے. یہ جو لہجہ ہوتا ہے، لہجہ اخلاق آپ کا، یہ بڑا اثر کرتا ہے. آپ نے گفتگو کی، لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا، لب و لہجہ کیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے، بالکل ٹھیک بات کی ہے بھئی، آپ کی بات ٹھیک تھی پر آپ کا انداز ٹھیک نہیں تھا. جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا، وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری. آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعاً بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے، ان کے لہجے سے نہ ترش روئی برستی ہے، تلخی ہے. وہ جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی، فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی، میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا، فلاں کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملات چل نہیں سکے. تو بھئی آپ دوسروں کو ناپتے اور تولتے رہے، آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو. لہجے، اخلاق، یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا، اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا. میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اب اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا. تو میرے عزیز، آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے، آپ کا جو اخلاق ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے.
جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں، جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں، جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں صرف میں ٹھیک ہوں، وہ والا بندہ نہیں، بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے۔ اخلاق دیکھیں، یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا، یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی باہر۔ آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں، وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں، ہر وقت بولتے ہیں، ہر وقت بات کرتے ہیں، تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے۔ لیکن اگر ان کا لہجہ باوقار ہو، بات وہ تھوڑی کرے پر جتنی کرے ذرا سونی کر کے کرے، گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے، بات اچھی لگے، اخلاقی رویے اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں، ایک تو مسکرانے کا بل کوئی نہیں آتا، اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے، اور یہ بھی شکر ہے ابھی تک اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں، یہ بھی مقام تشکر ہے۔ تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کرنے،